اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ملک شام میں ایک یہودی تھا جو کہ ہفتے کے دن تورات کی تلاوت کرتا، تو ایک ہفتہ اس نے جب تورات کو کھولا، تلاوت شروع کی، تو اس میں انہوں نے آقا کریم جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اور اس کی تعریف پڑھی۔ تو اس یہودی نے کیا کیا کہ اس جگہ کو، آقا کریم کے نام کو اس نے پھاڑ کر جلا دیا۔ پھر جب دوسرا ہفتہ ہوا تو پھر اس نے تورات کو کھولا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک 8 جگہوں پر پایا۔ پہلی مرتبہ 4 جگہوں پر پایا اور اس نے پھاڑ دیا۔ دوسری مرتبہ 8 جگہوں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی دیکھا، اور پھر اس نے کیا کیا کہ اسے پھاڑا اور پھاڑ کر نظر آتش کر دیا۔ پھر جب تیسرے ہفتے پھر اس نے تورات کو کھولا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک اس نے 12 مرتبہ دیکھا۔ تو اس نے کیا کیا کہ 12 مرتبہ نام کو اس نے پھاڑا اور پھاڑ کر جلا دیا۔ پھر اس نے دل میں سوچا کہ اگر میں اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نام نامی کو جلاتا رہا تو ساری جو تورات ہے وہ محبوب خدا کی شان اور عظمت بیان کرنا شروع کر دے گی۔ اس نے اپنے دوستوں سے پوچھا کہ یہ محمد کون ہیں؟ تو دوستوں نے کہا کہ معاذ اللہ، وہ خلاف حق بات کہتے ہیں، میں تیری بہتری کے لیے یہ کہتا ہوں کہ تم اسے نہ ملو اور نہ ہی تم اسے دیکھو۔ تو وہ یہودی کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی سچی کتاب تورات کی قسم، اب تو میں ضرور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کروں گا۔ کوئی مائی کا لال مجھے نہیں روک سکتا کہ میں ان کی بارگاہ میں نہ پہنچوں۔ تو اس نے سواری لی اور سواری پر سفر کرتا، صبح و شام سفر کرتا کرتا وہ مدینہ طیبہ میں پہنچا۔ جب مدینہ طیبہ کے قریب پہنچا تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ملے۔ حضرت سلیمان فارسی بڑے خوبصورت نوجوان تھے۔ اس نے جب دیکھا حضرت سلیمان فارسی کو تو وہ کہنے لگا کہ شاید یہی محمد ہیں، حالانکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے 3 دن گزر چکے تھے۔ تو حضرت سلیمان فارسی نے اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی جب اس یہودی سے سنا تو آپ رونے لگے اور ان سے کہا کہ میں نہیں ہوں، وہ ہمارے آقا ہیں۔ تو حضرت سلیمان فارسی نے اسے یہ نہ بتایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ شاید میرے اس کہنے سے وہ واپس لوٹ جائے اور اسی حالت میں اس کی موت ہو جائے۔ تو حضرت سلیمان فارسی نے اسے اپنے نال لیا اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، تمام صحابہ اکرام مسجد نبوی میں داخل ہوئے، اور تمام صحابہ اکرام مسجد نبوی میں بیٹھے تھے غم کی حالت میں۔ جب یہودی مسجد نبوی میں داخل ہوا تو اس نے کہا السلام علیکم یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو تمام صحابہ اکرام خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب نام نامی اسم گرامی آیا تو تمام صحابہ اکرام رونے لگے، اور آقا کریم کا نام نامی اسم گرامی سن کر تمام صحابہ اکرام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پوچھنے لگے کہ اے بندے خدا، تو کون ہے؟ تو نے پھر سے ہمارے زخموں کو ہرا کر دیا، لگتا ہے کہ تو کوئی اجنبی ہے۔ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا سے رخصت ہوئے 3 دن گزر چکے ہیں۔ جب صحابہ اکرام نے یہ بتایا تو اس یہودی نے چیخ ماری اور افسردہ ہو گیا اور کہنے لگا کہ کاش میں یہ سفر نہ کرتا
میرا سفر ضائع ہو گیا۔ پھر کہنے لگا کہ کاش میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا۔ پھر کہنے لگا کہ کاش میں تورات کی تلاوت نہ کرتا اور نہ ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی پڑھتا۔ تو جب تورات میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت میں نے پڑھ لی تو کاش اسی وقت میری روح قبض ہو جاتی۔ تو پھر وہ یہودی کہنے لگا کہ تم میں حضرت علی شیر خدا کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے بتایا کہ وہ سامنے حضرت علی شیر خدا موجود بیٹھے ہیں۔ تو وہ یہودی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچا اور جا کر کہنے لگا کہ اے علی، میں نے تیرا نام نامی اسم گرامی تورات میں لکھا ہوا دیکھا ہے، آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک مجھے بیان کریں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام حلیہ مبارک بیان کیا تو پھر بیان کیا کہ آقا کریم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ تو یہودی کہنے لگا کہ اے علی، تو نے سچ فرمایا کہ تورات میں نے اسی طرح ہی پڑھا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کندھوں میں مہر نبوت ہے، اور اسی طرح آقا کریم کا حلیہ مبارک تورات میں نے لکھا ہوا دیکھا ہے۔ تو پھر وہ کہنے لگا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرتا مبارک مجھے مل جائے گا، میں آقا کریم کی خوشبو کو سونگھ لوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جاؤ سجدہ کائنات کے در پر اور اس سے جا کے عرض کرنا کہ آقا کریم کا جبہ مبارک ہمیں عنایت فرمائیں۔ تو حضرت سلیمان فارسی سیدہ کائنات خاتون جنت کے دروازے پر پہنچا، دروازہ کھٹکایا تو آواز آئی، کون ہے ہمارے یتیموں کے دروازے پر آن پہنچا؟ تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ میں سلیمان ہوں اور حضرت علی نے بھیجا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ مبارک چاہیے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کون ہے جو میرے آقا کریم کے جبہ مبارک کو زیب تن کرنا چاہتا ہے؟ تو حضرت سلیمان فارسی نے بیان کیا کہ نہیں اماں جان، کوئی پہننا نہیں چاہتا، بلکہ ایک مسافر ہے جو آقا کریم کے جبہ مبارک کی زیارت کرنا چاہتا ہے۔ تو پھر سیدہ کائنات نے آقا کریم کا جبہ مبارک نکال کے دیا۔ تو حضرت سلیمان فارسی بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم کے جبے مبارک کو کھجور کی چھال سے 7 جگہوں پر سلا ہوا تھا۔ حضرت سلیمان فارسی نے انتہائی ادب کے ساتھ اسے پکڑا، پہلے آپ نے خوشبو سونگھی، اپنے دماغ کو معطر کیا، پھر تمام صحابہ کرام کی بارگاہ میں لے کر پہنچا۔ تمام صحابہ کرام نے اس جبہ مبارک کی خوشبو سونگھی اور پھر اس یہودی کو دیا۔ اس یہودی نے آقا کریم کے مقدس کرتے کی خوشبو سونگھی اور کہنے لگا کہ کتنی پاکیزہ خوشبو ہے۔ پھر آقا کریم کے روضہ مبارک پر کھڑا ہوا اور اپنا سر آسمان کی طرف اٹھا کر کہنے لگا کہ اے رب کریم، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو وحدہ لا شریک ہے، تو بے نیاز ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ روضہ مقدس میں جو ہستی تشریف فرما ہے وہ تیرے رسول ہیں اور تیرے محبوب بندے ہیں۔ جو کچھ انہوں نے ارشاد فرمایا میں ان کی تصدیق کرتا ہوں۔ یا رب العالمین، اگر تیری بارگاہ میں میرا سلام لانا شرف قبولیت پا چکا ہے تو مجھے اسی گھڑی موت دے دے، میری روح قبض کر لا۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اسی وقت اس یہودی کی روح قبض ہوگی اور صحابہ کرام نے انہیں غسل دیا اور جنت البقیع میں دفن کر دیا۔ دوستان گرامی، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے 3 دن کے بعد کا یہ واقعہ ہے، اور یہودی آیا آقا کریم کی زیارت کرنے کے لیے، لیکن جب آقا کریم کی زیارت نہ ہوئی تو پھر آقا کریم کے کرتہ مبارک کی زیارت کی
کی، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا، اور آقا کریم کے روضہ انور کے سامنے کھڑا ہو کر اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا، اور اسی وقت اس کی روح پرواز کر گئی، اور صحابہ اکرام نے پھر کفن دیا اور اسے جنت البقیع میں دفن کر دیا۔ کیا شان پائی ہے اس یہودی نے! آیا تو یہودی تھا، آیا تو جہنمی تھا، لیکن جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا تو یہ جنت کا ٹکٹ لے کر گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی مغفرت اور بخشش ہوگی، اور یہ جنت کا ٹکٹ لے کر اپنے رب کے حضور حاضر ہو گیا۔ دوستو، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو شیئر کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا۔